اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی جن آیات سے مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول، تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین اور پوری امت مسلمہ کے خلاف فوت شدہ نبی ثابت کرتا ہے، ان کے آسمان سے نزول سے پہلے اور یہ نام دے کے کہ 30 آیات ہیں. تو ان میں سے ہم نے پہلی آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک جو آل عمران کی ہے، اور دوسری آیت جو سورہ مائدہ کی ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. ان دو آیات پہ سیر حاصل بحث کی ہے اور کئی مجالس اس پہ ہم نے قائم کی ہے. آج کی جو مجلس ہے یہ تمام آیات سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ کسی بھی شرعی مسئلہ کے لیے اولاً مرجعیت اللہ کی کتاب کو ہے، ثانیاً جناب رسول اللہ کی سنت، اور تیسرا درجہ یا تیسری دلیل حجت امت مسلمہ میں اجماع امت ہے. تو آج ہم حضرت عیسیٰ کی حیات پر قرآن و سنت کی شہادات کے بعد آج امت مسلمہ کی شہادت کو پیش کریں گے، اس امت کو جس کو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تمہیں خیر امت بتایا، کنتم خیر امہ، یہاں خیر امت اور یہاں امت وسط، اور وسط سے مراد ہر چیز کی افضل، اجود اور خیر ہوتی ہے. تو امتوں میں امت وسط یعنی خیر الامم، اور خیر امم اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اکمل ترین شرائع عطا کی، اللہ نے تمہارے منہج کو اقوم منہج قرار دیا، مضبوط ترین منہج امت کا، اور تمہاری آراء کو جس باب میں بھی ہوں انہیں اللہ نے سب سے زیادہ واضح اور مذاہب حقہ والا بنایا. ایک آیت میں اللہ نے اور فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ امت مسلمہ کو خطاب ہے، اللہ نے تمہارا اختیار کیا،
اور تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. کیوں؟ تاکہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب آپ دیکھیں کیا اس امت کا مقام ہے کہ تمہارے لیے شہادت دے تمہارا رسول اور تم شہادت دو امتوں پر. اب دیکھو کیسا یہ درجہ ہے اس امت مسلمہ کا. یہ نہ سمجھیں کہ جس مذہب پہ، جس باب میں، جس عقیدے پہ، جس باب میں امت مسلمہ کا جمہور ہوگا تو اس کے لیے یہ مقام متعین کرے گا اللہ تعالیٰ کے کلام مبارک سے کہ یہی حق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت لا تجتمع علی ضلالہ، کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو یہ موضوع جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ عام مسلمان کسی بھی مسئلے میں اگر حق کو جاننا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لمبی چوڑی کتاب، بلکہ یہ دیکھیں کہ مسلمان امت کے مختلف طبقات مختلف زمانوں میں جناب رسول اللہ سے لے کے آج تک ان کا اس باب میں کیا عقیدہ تھا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع میں، ان کے نزول میں اور ان کی حیات میں حضرات صحابہ کا کیا عقیدہ تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نزول اور حیات اور ان کے رفع میں کیا فرمایا. پھر تابعین الی یومنا ھذا، اور پھر اسی آیت کی تصدیق میں جو احادیث میں وارد ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ انبیاء کو بلائیں گے اور انہیں پوچھیں گے کہ تم نے میری بات، میرا پیغام پہنچا دیا. پھر امتوں کو بلائیں گے تو وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، کوئی ہمارے پاس آیا نہیں ڈرانے والا. پھر وہ انبیاء کہیں گے کہ اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہ ہے. اب آپ دیکھیں امت کا مقام. اس خیر امت کو اللہ نے پہلی امتوں پہ گواہ ٹھہرایا ہے. تو یہ میں تھوڑا سا اس آیت کا شان نزول اس لیے بتایا کہ امت کا اجماع بذات خود ایک حجت ہے دین اسلام کے اندر. اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تو جس مسئلے میں حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات ائمہ مجتہدین اور حضرات مفسرین، اب آپ دیکھ لیں جناب رسول اللہ سے لے کے مرزا قادیانی تک حضرات صحابہ حضرت عیسیٰ کے رفع جسمانی کے قائل رہے. اس کا رفع ہوا جس کا قتل اور صلب نہ ہوا. پھر نزول، مسیح کے نزول کے قائل نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے شخصی نزول کے قائل ہیں سب حضرات. اور پھر ان کی دنیا میں حیات. اور اس وقت واللہ انہ لحی فی السماء. تو یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے. تو اب اس حیثیت کو پہلے ہم نے امت کے مقام عصمت کو بیان کیا. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو عام لوگ جواب دے سکتے ہیں ان قادیانیوں کو جو کہتے ہیں جی یہ مسلمان تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں اس دجل کو. یہ بھی قادیانی دجل ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ہم نے ان سے پوچھا، ہمارے مدرسہ میں حضرت تشریف لائے تو انہوں نے خود فرمایا کہ ایک وقت عجیب ہوا کہ جب مرزا ناصر نے یہ کہا عدالت میں کہ دیکھیں جی یہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں.
بریلوی دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، اہل حدیث بریلویوں کو، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ان سے، فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ عجیب بات ہے، تو اللہ نے یہ مجھے سلجھایا، جسے کہتے ہیں الہام رشد۔ اللہ نے یہ جواب مجھے جو سلجھایا اور میں نے اس جواب کو بیان کیا، وہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ جی دیکھیں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں، تو اب بریلوی حضرات اس شرک کے الزام کا اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم مشرک نہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ تو بریلوی حضرات جب فتویٰ لگاتے ہیں اہل حدیث حضرات پہ تو وہ کہتے ہیں جی یہ گستاخ ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے، ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، صالحین سے محبت کرتے ہیں اور انبیاء حضرات کو معصوم سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بندی حضرات پہ جب الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں کے کسی طبقے کی وجہ سے، تو اس الزام کو وہ اس کا التزام نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ غلط فہمی ہے، ہم ایسے نہیں۔ تو اب پوری امت مسلمہ اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کیا ہے، مہدی مانا ہے حالانکہ وہ مہدی نہیں، مسیح موعود مانا ہے حالانکہ وہ مسیح موعود نہیں۔ تو جو عقائد جن کی وجہ سے یا جن پر حکم لگایا امت مسلمہ نے ان کے کفر کا، تو یہ بھی کہتے ہیں یہ الزام ہے، ہم تو نہ ختم نبوت کے منکر ہیں، نہ ہمارا حضرت مسیح موعود ابن مریم کے ہم آنے کے منکر ہیں، نہ ان کے رفع کے منکر ہیں، نہ ان کے نزول کے منکر ہیں۔ تو جب ایک شخص جس الزام کی وجہ سے اس پہ فتویٰ لگتا ہے اس کا وہ انکار کرے اور رد کرے، تو پھر اس فتوے کا اور اس الزام کا کچھ بھی اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ جب مسلمان یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم امتوں پر گواہ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یہ آگے سے یہ ان کا ایک راستہ ہے، اس کا جواب آپ کو مل سکے۔ المہم تو اجماع امت، اس کے بارے میں اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ اتفقوا علی القول بالاجماع، کہ علماء اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ اجماع جس کی سند، جس کی مرجعیت کتاب و سنت ہو، الذی مستندہ الکتاب و سنت او الاستنباط من احدہما، یا دونوں کتاب و سنت سے مرجعیت ہو یا ایک سے اس کا استنباط ہو، تو اس سے اجماع امت کہتے ہیں۔ اب اس باب میں جو ہمارا باب ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اس میں امت کا کیا اجماع ہے؟ ہم پوچھتے ہیں مختلف قرون میں حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور حضرات مفسرین، ائمہ، تو ارشاد باری تعالی یا عیسیٰ انی متوفیک، تو اس میں کیا حکم ہے مفسرین کا؟ تفسیر وجیز اس کی عبارت ہے وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ، کہ حضرت عیسیٰ پہ اس امر میں امت کا اجماع ہے کہ وہ آسمان میں زندہ ہیں، ينزل اتریں گے، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ
दज्जाल को कत्ल करेंगे और क्या करेंगे, युअय्यिदुद्दीन और दीन इस्लाम की नुसरत करेंगे। अब इससे पहले हमने एक बात की थी कि उलमाए इस्लाम जिन रिवायात को रिवायत करते हैं वो हदीस मुतवातिर को पहुँच चुकी हैं। वल अहादीसु फी ज़ालिका कसीरतुन मुतवातिरतुल माना। ये मुतवातिरुल माना का ये मतलब है कि अगरचे अल्फाज एक जैसे नहीं मगर माना और मुराद एक ही जैसी है। व इन्न हयात ईसा साबितुन बिल अहादीसिल मुतवातिरा। ये कौल किसका है, नबरास में है, सफ़ा 151 पे। यानी जो अहले इल्म उम्मत के इजमा को मुख्तलिफ मसाइल में नकल करते हैं तो हज़रत ईसा की हयात का एक बाब है, उसमें उन्होंने क्या नकल किया। इब्न कसीर कहते हैं वक़द तवातर अल अहादीस अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु अख़बर बिनुज़ूल ईसा क़ब्ल यौमिल क़ियामति इमामन आदिलन व हकमन मुक़सिता। वो फरमाते हैं कि मुतवातिर अहादीस से ये अमर साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर आदिल हुक्मरान के उतरेंगे। फिर आगे ये कहते हैं फ़हादिही तिस्अतुन व इशरून हदीसन। ये कितनी हदीसें हैं, तिस्अतुन व इशरून, 29 अहादीस हैं। वतंज़म्मु इलैहा अहादीस उखर। वो अहादीस जो नज़ूल ईसा में हैं, खुरूज दज्जाल में हैं, ज़हूर महदी में हैं, उनको भी इनके साथ मिला लिया जाए तो ये इतना एक तवील सिलसिला है। फिर आगे कहते हैं मिन्हा मा हुवा मज़कूरुन फ़ी अहादीस दज्जाल व मिन्हा मा हुवा मज़कूरुन फ़ी अहादीस मुंतज़र। जैसे हमने जिक्र किया वो अहादीस जिनमें दज्जाल का जिक्र है उनमें भी ईसा की हयात का बयान है। वो अहादीस जिनमें महदी का जिक्र है उनमें भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान है। अल्लाहु अकबर। और आगे कहते हैं वजमीउ मा सुक़नाहु बलग़ हद्द तवातुर। जो अहादीस हमने नकल की हैं इस बाब में वो हद्द तवातुर को पहुँच चुकी है। इसी तरह अल्लाहु अकबर मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ हज़रात ने इस इजमा को नकल किया है। अक़ीदा-ए सफ़ारीनिया के मुसन्नफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उम्मत के इजमा को यूँ तहरीर करते हैं, कहते हैं अम्मल इजमाउ, इस उम्मत मुसलमा का इजमा, इसको बयान करते हुए तहरीर करते हैं फ़क़द अजमअतिल उम्मतु अला नुज़ूलिही। उनके नज़ूल पे उम्मत का इजमा हो गया। ये भी हयात है ना। नाजिल कौन होगा, ईसा इब्न मरियम, जो पहले जिनका रफ़ा हो चुका था। तो ये रफ़ा, नज़ूल और हयात ये सारे आपस में मुश्तरक अमर हैं। और आगे कहते हैं व इन्नमा अनकर ज़ालिका अल फ़लासिफ़तु वल मलाहिदा। फ़लासिफ़ा और मुल्हिदीन इसके मुनकर हैं। वला युअतद्दु बिखिलाफ़िहिम। जब उम्मत से ऐसे बेदीन लोग इख्तिलाफ़ करें तो उनके इख्तिलाफ़ का कोई एतबार नहीं। अगर मिर्ज़ा साहब नहीं मानते तो 52 साल मानते रहे, किसी वक्त फिर कहा कि मुझे अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया है ये बात, तो उनके इख्तिलाफ़ का कोई एतबार नहीं। वक़दिन अक़द इजमाउल उम्मती अला अन्नहु यंज़िल। इजमाए उम्मत से ये अकायद की किताबों में लिखा हुआ है कि अन्नहु यंज़िल, वो उतरेंगे। वयहकुमु बिहादिहि शरीअह अल मुहम्मदिया, और वो शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक दुनिया में फैसले फरमाएंगे। वलैसा यंज़िलु बिशरीअतिन मुस्तक़िल्ला, मुस्तकिल शरीयत लेके नहीं आएंगे। इंद नुज़ूलिही मिनस समा व इन कानतिन नबुव्वतु क़ाइमतन बिही। नबी तो वो होंगे
वहुव मुत्तसिफ़ुन बिही, और नबूवत के साथ उनका इत्तिसाफ होगा। आगे एक और हवाला सुन लिए, व हयातुल मसीह अलैहिस्सलाम बिजिस्मिही इलल यौम, हज़रत मसीह उनकी ज़िंदगी जिस्म उनसरी के साथ आज तक कायम है। व नुज़ूलुहु मिनस समाई बिजिस्मिहिल उनसरी मिम्मा अजमा अलैहिल उम्मा, और उनका नुज़ूल आसमान से जसद उनसरी के साथ ये ऐसा अक़ीदा है कि जिस पे उम्मत का इजमा है। व तवातर बिहिल अहादीस, और इस पे अहादीस मुतवातिर हैं। ये बहर मुहीत जिल्द 2 सफ़ा 472 की बात है। मैं ज़रा मुख्तसर करता हूँ ताकि और बातें पेश करूँ। जामिउल बयान, इस तफसीर में या ईसा इन्नी मुतवफ़ी, ये जो पहली आयत तवफ़ी है उसकी शरह में लिखते हैं, वल इजमाउ अन्नहु हय्युन फिस समा, इस अमर पे उम्मत मुस्लिम का इजमा है कि वो जिंदा हैं। कहाँ? आसमान में। यंज़िलु, उतरेंगे, वयक़्तुलु दज्जाल, दज्जाल को कत्ल करेंगे, वयुअय्यिदुद्दीन, दीन की तइद करेंगे। ये फुतूहात मक्किया के भी बहुत से हवाले दे के दजल करते हैं। वो साहिब फुतूहात मक्किया लिखते हैं, ला खिलाफ फी अन्नहु यंज़िलु फी आखिर ज़मान, इस बाब में उम्मत मुसलमा में कोई इख्तिलाफ नहीं कि हज़रत ईसा आखिरी ज़माने में नुज़ूल फरमाएंगे, हकमन मुक़सितन अदला बिशरइना, कि वो आखिरी दौर में हाकिम, आदिल, मुक़सित और हमारी शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने वाले होंगे। बल्कि ख़ुद मिर्ज़ा साहब भी एक ज़माने तक हवाले यही करते रहे। इज़ाला ओहाम के सफ़ा 755, रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा 507 जिल्द 3 पे लिखते हैं, बल्कि सच तो ये है कि इस बात पर तमाम खलफ़ व सलफ़ का इजमा मालूम होता है कि मसीह इस आलम को छोड़कर दूसरे आलम के लोगों में जा मिला, और बिला कम व बेश उन्हीं की ज़िंदगी के मुवाफ़िक़ उसकी ज़िंदगी है। अब आप देखें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के ये जो कौल है हज़रत ईसा के जसद उनसरी के साथ उनके रफ़ा और नुज़ूल का इतराफ़ है। और चूँकि ये अक़ीदा किताब व सुन्नत, और इस बार भी वो मुतरफ़ रहा कि इजमाए उम्मत से ये अक़ीदा साबित है। अब फिर ख़बर नहीं कि किस तरह मिर्ज़ा साहब ने अपने उन इल्हामात से जो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ और इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ थे, उन्हें इख्तियार कर लिया। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि समझ दे अल्लाह ताला आज की कादियानियत को कि वो उम्मत मुसलमान के इजमा से ख़ुरूज ना करे। और याद रखें उम्मत मुसलमा में जो उमूर हद मुतवातिर तवातर को पहुँच जाएँ, जैसे कि नुज़ूल मसीह का अक़ीदा, आसमान से उतरने का अक़ीदा, यानी मुतवातिर हदीस से साबित है और तवातुर से ये साबित है, या कोई अमल इजमाए उम्मत से, तो ये बात समझने वाली है कि वो शख्स ज़रूरियात दीन का मुनकर है और उसका दीन इस्लाम से खारिज हो जाना मुजर्रद मुतवातिर अक़ीदा और नस्स क़तई और इजमाए उम्मत के मसले का इनकार है। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इदरीस साहब कलिमतुल्लाह फ़ी हयात रूहुल्लाह में फरमाते हैं कि अहले इल्म ने ये हिकमत बयान फरमाई है कि हक़ ताला ने जब तमाम अम्बिया से अहद लिया था कि अगर तुम नबी करीम का ज़माना पाओ तो उनमें ज़रूर ईमान लाना और उनकी ज़रूर मदद करना, जैसे कि अल्लाह ताला का ये इरशाद है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुमने ज़रूर उन पे ईमान लाना है, ज़रूर उनकी नुसरत करनी है आखिर ज़माने भी की। और बनी इसराइल का सिलसिला
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا تاکہ جس وقت دجال ظاہر ہو اس وقت آپ آسمان سے نازل ہوں اور جناب رسول اللہ کی امت کی مدد فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی شہادت القرآن میں حضرت نے ایک بہت ہی خوبصورت موازنہ کیا ہے مسیح برحق حضرت عیسیٰ اور مدعی مسیح باطل مرزا غلام احمد قادیانی ان کے درمیان، اور وہ بھی احادیث کی روشنی سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی برکتیں کیا ہیں؟ دشمنی ختم، حسد ختم، بغض ختم، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، یہ حدیث ہے۔ اور مرزا صاحب کی شامتیں، حضرت عیسیٰ کی برکتیں اور مرزا صاحب کی شامتیں۔ تو ہندوستان جہاں مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا تو اس میں تو مسلمانوں کی دشمنی، حسد اور بغض بڑھ گئی، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی آ گئی۔ نمبر 2، مال کثرت سے ہوگا، زکوٰۃ کو لینے والے نہیں ہوں گے۔ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ۔ اب یہ حضرت عیسیٰ مسیح برحق کا زمانہ ہے، اور اس مدعی مسیحیت کا زمانہ کیا ہے کہ فقر، محتاجی بر صغیر کے مسلمانوں کی، کہ اگر کوئی شخص خیرات کے لیے دروازہ کھولے تو اس پہ اتنا ہجوم ہو جائے کہ جان بچانا ہی مشکل ہو جائے۔ تیسری بات جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس سے پہلی مجلس میں، کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بڑا ہوگا۔ ایسی دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجوع مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گا، لالچ اور حرص ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے حتیٰ تکون السجدہ الواحدہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جبکہ مرزا صاحب کے ادعائے مہدویت کے بعد یا ادعائے مسیحیت کے بعد لالچ اور طمع نفسانی، حتیٰ کہ حلال و حرام کی تمیز بھی مسلمانوں میں نہ رہے، رشوت ستانی، خیانت اور غبن اور لالچ کی وجہ سے لوگ مارنے سے بھی دریغ نہ کریں، یہ ہے مسلمانوں کی آج حالت۔ چوتھی ایک بڑی خوبصورت وجہ انہوں نے لکھی کہ جب حضرت مسیح آئیں گے تو وقت پہ بارشیں کثرت سے ہوں گی، دودھ اور پھلوں کا معمول سے وہ زیادہ ہو جائیں گے، اور جو امر عام خلق اللہ کے حق میں مضر ہوگی وہ رک جائیں گے۔ مگر اس کے برعکس مرزا صاحب کے ادعائے نبوت کے بعد اور ادعائے مسیحیت کے بعد خشک سالی اور ہر جنس کی گرانی، گھی، دودھ کم ہو جانا اور نئی نئی بیماریاں اور وباؤں کا آ جانا، یہ مختصر ہم نے تعارف کرا دیا۔ اب آخری گزارش یہ ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جو امر قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ادلہ سے ثابت ہو اسے ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ قرآن سے، سنت متواترہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، جسے تسلیم کرنا جملہ اہل ایمان کا شرعی واجب ہے، اور جس کا انکار منکر کے لیے امت مسلمہ سے خروج کا موجب ہے۔ تو اسی پہ ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ ابن حزم اندلسی کتاب الفصل میں لکھتے ہیں کہ امت کا اس بات پہ اجماع ہو چکا کہ جو شخص کسی ایسے عمل کا انکار کر دے جو امت کے ہاں بالاجماع ثابت شدہ ہو، وہ شخص کافر ہو گیا۔ اور بہت سے دیگر علماء نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو جو ہدایت کے طالب ہیں کہ ہماری اس گزارش پہ غور کریں، اور حیات عیسیٰ کے باب میں جو ہم نے پہلی آیت کی شرح میں تقریباً 4 ہمارے مجالس ہیں، دوسری آیت کی تقریباً 7، یہ 7ویں مجلس ہے،
تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اہل قادیانیت اور ابناء قادیانیت کو کہ وہ ان میں تأمل کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دے اور سبیل الہدیٰ ان پہ کھل جائے۔ وآخر دعوانا